میں خوش کروں گا تمہیں، خوش مت کرو، مجھے نہیں چاہیے خوش. کیوں؟ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نماز کی آیت پہ پہنچتا ہوں، نیچے سے تیرا باپ نیچے سے ٹو مارتا ہے مجھے. نماز میں نے پڑھی نہیں ہے، ہم فرشتے کو بھی یاد دلا. جس آیت پہ میں پہنچتا ہوں اس کو فرشتے اس کو مارے، اوپر سنو کہہ کر نیچے مجھے تکلیف دے رہے ہیں. مجھے نیچے سے مجھے آواز مار کے ڈرا ہے، میں تمہارے باپ جو آسمان سے سورج لا کے میں نے نہیں کرنا، رات کو بڑی مشکل سے جان چھوٹ گئی میں. لیکن ہماری نیچے سے آواز نہیں آ رہی تو بار بار کیا تو اوپر قرآن پڑھ کے قرآن کو لے لے سیکھی حاضر پہنچتے چھوٹے قرآن پڑھ لے واجب کی کتابوں میں جمع اللہ کیا قومل وجہ سوچے تو واجب کی قرآن و سنت تھی. اور روزہ چک جیسے نے ایک روزہ توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ کتنا ہے؟ ایک روزہ توڑ دیا تو رمضان پورے کا کیلکولیٹ کر لو ہے. ایک رمضان کے اگر آپ یہ کر لیں گے کم از کم 10-15 لاکھ روپے بن جائے گا. اپن میں اس کا حساب نہیں. لہذا قرآن کی تعلیم دینا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد سے ابھی موجودہ دور کا معجزہ نقل علمی نظریاتی تھیوری پریکٹیکل وہ سارے سائنسی ہم سے شاید وہ موجزہ نہیں ہوتا. ہمارے یہ موجزہ ہی ہے. آپ کسی بھی ان پڑھ آدمی کو جو اپنے نام بھی نہیں لکھ سکتا وہ شوقوردی شوق سے چنو میں، لیکن ان پڑھ آدمی کو بھی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو قرآن پڑھ تو آج پڑھ سکتا. یہ شروع میں سیاح سے محلہ میں اگر آپ نے کام کرنا ہے محلہ میں جو ان پڑھ قرآن کے نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے کلاس کر پینشنر ان کو پینشن کی فیس لے. سوال آموزی امام خمینی اعلان میں ایک تحریک چلی تھی. سوال آموزی میں جتنے بھی اعلان میں ان پڑھ ہیں سب کو پڑھا لکھا بناؤ. قرآن گھر گھر جا کر جتنی بھی خواتین تھیں جتنے بھی مرد تھے ان پڑھ سے ان پڑھ تھے ان کو تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا خصوصاً قرآن کے ہر ایک کو قرآن کی تعلیم دی. آج وہ کہتے ہیں 100% نتیجہ آ گیا. آج آپ دیکھیں اور حرم میں اگر دیکھیں تو بوڑھی مائیں بھی اور بوڑھے حضرات بھی سب کے ہاتھ میں زیارت کے دعائیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. ہمارے یہاں قرآن کو مزے 40 سالوں سے یہ قرآن سے کوشش ہوا میں ایک تحریک ہم چلاتے ہیں سوس قرآن سے وہ چلے لاتے ہوں. ہاں جی. اور امام کی حدیث سے یہ دیکھیں ينبغي للمؤمن مومن کے لیے ضروری ہے اللہ يموت مر نہ جائے حتى يتعلم القرآن او يكون في تعليمه. مومن اس وقت مومن ہو سکتا ہے یا قرآن سیکھ کر جائے یا سیکھتے ہوئے مر جائے. قرآن پڑھ ہی نہ سکے. اگر وراثت میں ہمیں دین ملا ہے بخدا جی باہر میں چائنا کا مکان جو ہمارے ساتھ مدرسے میں تھے باہر سے جو مثلا فلپین سے انڈونیشیا ملائیشیا اچھا جی مختلف دوسرے ممالک سے آتے تھے. 2 چیزیں وہ ضروری سمجھتے. کیوں؟ دینی طالب علم کہتے تھے ہمیں عربی میں بات کرنی. لیکن عربی میں کیوں؟ یہاں ہمارے پاکستانی ہندوستانی ہمیں عربی ہمیں ایسے اردو میں پڑھتے تو عربی نہیں آتی. کہتے نہیں تم مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہے تو عربی کیوں کیا؟ میرے نبی کی زبان آپ کو نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے نبی کی زبان کو سیکھتے ہیں. وہ سب کو عربی آتی. دوسری ہے قرآن بھی نہیں پڑھے. ہمارا سب کو سب سے پہلے سکول سے پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے سکول میں جا کے کسی سے کہا یہ قرآن کا بچے سے قرآن پڑھنا چاہیے نہیں وہ کسی مدرسے میں نہیں چاہیے اس کو یا سکول میں تو قرآن میں نہیں. اگر کوئی شخص قرآن کے لیے آپ دیکھیے نہیں پڑھا ہوا ہو یہاں پر کوئی مومن ہو آپ شروع کریں. آپ سے پڑھنا ختم نہ ہو جائے روایت کے اندر یہ وہ مر جائے تو خدا مند عالم قبر کے اندر کی فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے اس بندے کو قرآن ختم کراؤ. کیونکہ یہ دنیا میں قرآن پڑھنا چاہتا تھا لیکن یہ ختم نہیں کر سکا کیونکہ اس کو موت کی فرصت نہیں تھی. لہٰذا اس بندے کو قبر میں قرآن سکھا. بابا آپ یہ دیکھیں قبر ہی مدرسہ بن جاتا ہے. حفظ قرآن تیسرا مقصد قرآن کا حفظ کرنا. حفظ کرنے کے 2 معنی. ایک حفظ کرنا واجب ہے جو نماز کے سورے میں الحم صحیح پڑھنا چاہیے. یوں ہاں چیک پہ کوئی کسی کے پاس جا کے چیک تو کرو کم از کم. غیر معصوم علیہ
اللہ الرحمن الرحیم کدھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے قرآن نہیں ہے، نہیں ہے قرآن میں 114 کے 14 کو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے اوپر الف لام ہے وہ تشدید ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کدھر ہے؟ بسم اللہ الرحمن سب کی نماز باقی صراط الذین انعمت علیہم زین کدھر سے ہے؟ زی زا سے ہے، زا زلزلہ، زال ہے یہ صراط الذین ہے، زین نہیں ہے، صراط الذین پڑھیں گے تو زا سے ہوگی معنی نہیں بنتا، غیر المغضوب کہہ کر کے تو مغضوب ہے، یہ ضاد ہے، یہ ضانی ہے، ضاد ہے، یا لگا سکتے ہم واجب نہیں تمہیں قرآن سے واجب نہیں تمہیں، ان کو واجب کی حد تک قرآن حفظ کرنا، اگر پورا قرآن حفظ ہو جائے تو پیغمبر کی حدیث ہے اشراف امتی حمل القرآن، میری امت کا سب سے شریف ترین، سب سے عظیم ترین شخص وہ جس کے سینے میں قرآن، علامت تو برادرانی حیثیت حاصل، الحمدللہ قرآن کا معجزہ امام خمینی کے بعد انقلاب ایران کے بعد آیت اللہ گلپائگانی، آیت اللہ گلپائگانی کے بعد رہبر معظم دنیا کا بہترین خوبصورت قاری بھی ہے، اور قرآن کے اتنے کام قرآن پہ کیا آپ نے پچھلے سال دیکھا ہوگا، 120 ممالک کے 60,000 قاریوں میں سے سعودی عرب میں ایک حسن قرآن کا رمضان میں پچھلے سال مقابلہ ہوا، اس میں پہلے نمبر پر عرب زبانوں پر سب سے پہلے نمبر پر ایران کا تقریباً 22 سالہ ایک نوجوان فرسٹ آیا، تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ پاکستان اس کو انعام ہے، لیکن اسے پیسہ تو خیر ہے، لیکن دنیا میں انہوں نے یہ دکھا دیا ہم صرف انقلاب کے نام نہیں لیتے، ہم نے ہر میدان کو مار دیا اپنے انقلاب پہ لا کے، عجم کہہ کر وہ عرب پر آگے جانا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد تلاوت ہے، رمضان میں یہ تلاوت تفسیر میں، تاویل میں، تشریح میں، علوم قرآن میں، اس کے بارے میں آپ کو تلاوت کس طرح سے کرنی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث سناؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے تلاوت قرآن کے کچھ ظاہری شرائط ہیں، کچھ معنوی شرائط ہیں۔ ظاہری شرائط حدیث کی روشنی میں یہ ہے، علامہ لوکاس پڑھ رہے پیغمبر کی ایک حدیث تھی، سب سے پہلی شرط قرآن کی تلاوت کے لیے آداب ظاہری میں سے کہتے ہیں تنظیف الفم۔ پیغمبر فرماتے ہیں تم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے منہ کو پاک کرو، اپنے منہ کو پاک کرو، نظفوا طریق القرآن، قرآن کے راستے کو پاک صاف رکھو۔ کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول طریق قرآن کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے منہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے مسواک کیا کرو، مسواک کیا کرو، قرآن پڑھنے سے پہلے سترچی تاثر، سب سے پہلی جو پہلا۔ نمبر 2 اعوذ باللہ پڑھو، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ نمبر 3 تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، کیوں پورے قرآن شروع ہی بسم اللہ سے ہے، ہر سورہ، لہذا نقش قرآن کے تحت بسم اللہ سے شروع کر لو۔ الترتیل سے پڑھ لو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لیا کرو، تجویدی قواعد کے ساتھ پڑھ لو۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ اعطاء الحروف حقها و مستحقها، کسی بھی حرف کو اس کی ادائیگی اور اس کی صفات کا خیال رکھ کے پڑھ لیا کرو۔ مثلا میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیا ہے؟ لفظ فا ہے جو ہماری زبان میں بلتی میں فا نہیں ہے، بلتی میں فا نہیں، اور شینا میں ہمارے یہاں پر سپیکی ہے، یہاں یا شینا بولتے ہیں یا بلتی بولتے ہیں، بلتی میں فا نہیں ہے، شینا میں قاف کو کاف میں پڑھتے ہیں۔ اب آپ اس کو حق حروف نہیں دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یا معنی کفوا احد، مخرج سے فا نہیں ہوا تو یہ آپ کے کفو ہو گیا، پہ ہے پیچھے میں ہو گیا۔ پھول دونوں ہونٹوں
ولم يكن له کفوا احد ولم يكن له کفوا احد. قل کو آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد پڑھتے. قل کیا مطلب؟ قل کا مطلب ہے میرے حبیب کہہ دیجئے. قل کا مطلب آپ کھائیں. اب فرق ہوگی نہیں ہوگی؟ حرف کو اس کے مخرج سے نکال کے پھر پڑھو. ایک خشوع اور طہارت کے ساتھ. آخری نبی تلاوت کے لیے کیسے پڑھنا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ جن کو کتاب دی اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تو اس کو مولا فرماتے ہیں کس طرح؟ یرتلون آیات ترتیب سے پڑھتے ہیں. آیات میں ترتیب سے پڑھتے ہیں. نمبر 2 وَيَتَفَقَّهُونَ مَعَانِهُ. اس کے آیت کے معنی پہ غور کرتے ہیں. وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ. قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں. ابھی قبل صاحب نے جو یہی ہمیں جو تمسک کا مطلب ہے ہمارے اعضاء و جواری میں شامل ہونا چاہیے. وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ. قرآن دو حصوں پر مشتمل ہے. یا اللہ کے وعدہ ہے یا اللہ کے وعید ہے. وعدہ اور وعید میں کیا فرق ہے جی؟ قرآن کا دو حصے یا آیات قرآنی وعدہ ہے یا قرآنی آیات وعید. جن وعدہ وعید تھا وعدہ جزا کے لیے ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا. وعید ڈراؤ کے لیے عذاب سے اور وعید سے. وعدہ اللہ کی بشارتیں ہیں. وعید اللہ کی نظارتیں ہیں. اگر یہ نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا. غلط کام کرے گا تو اس کا نقصان. دونوں وعید سے. وعید عذاب کی جو خبریں ہیں ان کو وعید کہتے ہیں. جو بشارتیں ہو جزا ہو نیک ہو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اس کو وعدہ کہتے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں چیزوں جو ہے نا وَيَرْجُونَ